اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا درس حدیث حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ سامعین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الناس ان اللہ طیب، اے کائنات کے لوگوں، میرا پروردگار پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ اور چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے میرے پیغمبر پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور تیرا پروردگار تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد ایک مثال کے ذریعے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا اور فرمایا، ایک شخص جو لمبے سفر سے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے کپڑے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار کے سامنے آتا ہے اور فرماتا ہے، یا ربی یا ربی، لیکن میرا پروردگار اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا جب اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کے اوپر جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا۔ اے میرے صحابہ، بتاؤ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ میرے عزیز ساتھیو، حرام کی کمائی اور گناہ گار زندگی انسان کی عبادت کو بے اثر بنا دیتی ہے اور دعا کی رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرے عزیزو، دعا صرف زبان کے جملوں کا نام نہیں، بلکہ انسان کے دل کی پاکیزگی اور نیت کی سچائی اور حلال روزی کا نام اصل عبادت ہے۔ میرے عزیزو، جب انسان حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے اور پھر حرام پہنتا ہے تو میرے عزیزو، ایسے انسان کی زندگی کی عبادت بے اثر ہو جایا کرتی ہے۔ جب انسان کی نظر بھی ناپاک ہو تو اس کی ساری زندگی کو بے لذت بنا دیتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اصل زندگی، اصل عبادت جو ہے وہ دل کا پاک ہونا اور نیت کی سچائی کا ہونا اور حلال روزی سے اپنی پرورش کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، حرام کی کمائی صرف انسان کی دعا کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس کی عبادت کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب انسان کی نگاہ بار بار گناہوں کی طرف اٹھتی ہے تو انسان کی دعا بے اثر اور عبادت بھی بے اثر ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے دل کو پاک کر دیتی ہے توبہ، اور تمہاری دعا کو زندہ کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، آج سے ارادہ کریں کہ ہماری نیت بھی سچی ہوگی اور ہماری دل کی پاکیزگی، اور اسی طرح حلال روزی سے اپنی بھی پرورش کریں گے اور اپنی اولاد کی بھی پرورش کریں گے۔ جب انسان حلال کماتا ہے اور انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے تو میرے عزیزو، یہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔